کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتائی کہ کب آپ کو پتہ چلے کہ آپ مومن ہیں بھی یا نہیں. فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. جب تمہاری نیکی نے تمہیں خوش کیا، نیکی کر کے خوش ہو، پریشان نہیں ہوا. 10 روپے خرچ کیا اور بڑا مسئلہ ہوا، یہ پریشانی ہمیشہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. مہینے کے بعد آمود ہوتا ہے، 10 دن کے بعد آمود، کبھی ہنگامی آ رہا تھا، طبیعت خراب نہیں ہوئی، بلکہ خوش ہو گیا، اللہ کے راستے میں مال چلا گیا. آپ کے میں سے ہر ایک کا اکاؤنٹ کو پتہ پہ آپ کو اگر پتہ چلے میرے اکاؤنٹ میں آج 1000 روپے کہیں سے آ گیا ہے، کوئی ایسا ہوا تھا 1000 آ گیا، کتنی خوشی ہوتی ہے. آخرت کے اکاؤنٹ میں جب کچھ چلا جاتا ہے تو مومن خوش ہو جاتا ہے. تو جب نیکی کر کے تو خوش ہو جائے اور برائی کر کے تو پریشان ہو جائے فأنت مؤمن، تو مومن ہے. یہ علامت ہے. اس علامت کو دیکھیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے. تو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا جو طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، اس کو آپ الگ نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. آگے فرمایا یہ چوتھی بات، ربط القلب، 5واں مرحلہ ہے ہدایت کا، ربط القلب. یہ اصحاب کہف کے بارے میں یہ بات آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اصحاب کہف کی. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ ایسے جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا، ایمان کو بڑھا دیا تھا، زیادت کی تھی. اور اس کے بعد آگے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو پکا اور مضبوط بنا دیا تھا. ربط القلب کہ اب دل ایسے مرحلے پر پہنچے کہ اس سے واپسی اب ممکن نہیں ہے، یہ ایسا مضبوط ہو گیا ہے. ربط باندھنے کو کہتے ہیں، گویا ایمان دل کے اندر مضبوط باندھا گیا. یہی وہ مرحلے ہے ہدایت. ہم یہ تمام مرحلے مانگتے ہیں، ہماری رجوع بھی اللہ کی طرف ہو، ہمیں توفیق بھی ہدایت بھی ملے، ہمیں استقامت بھی نصیب ہو، ہماری ایمان میں زیادت بھی ہو، اور ہماری ایمان کا آخری مرحلہ ربط القلب، ہدایت کا آخری مرحلہ ہمارا دل اچھی طرح مضبوط یقین پکا ہو. یہ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہ ساری چیزیں ہماری تمنا اور ہماری امید اور ہماری دعا ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں یہی ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی اسلام ہے، اسلام کا طریقہ، اسلام کا راستہ، یہی صراط مستقیم. صراط 2 قسم کے راستے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ نے آج سیکھ لیا کہ صراط راستے کو کہتے ہیں، اور آگے کہیں آپ آپس میں عربی بول رہے ہو اور اس میں کہ میں انا اذهب على هذا الصراط، میں اس راستے پر جا رہا ہوں. صراط اس حصی راستے کو نہیں کہتے، یہ جو محسوس راستہ ہے اس کو طریق کہتے ہیں، اس کو سبیل کہتے ہیں، لیکن صراط نہیں کہتے. صراط غیر محسوس راستہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ بچہ میرا غلط راستے پر جا رہا ہے، اردو میں تو دونوں کو راستہ کہتے ہیں. یہ بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نا آپ کا راستہ بڑا غلط ہے، تو یہ تو نہیں نا کہ اس راستے سے واپس ہو جائے. کبھی کبھار ہم دونوں باپ بیٹا استاد شاگرد یا دونوں دوست ایک ہی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا راستہ بڑا غلط ہے، آپ کا راستہ بڑا غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم جا رہے ہو، کہتے ہیں اگر میرا راستہ غلط ہے تو تمہارا راستہ بھی تو غلط ہے، اس لیے کہ ہم ایک راستے پر جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے یہ مطلب، بلکہ یہ دوسرا غیر محسوس راستہ ہے. وہ طریقہ، وہ عمل جو آپ کا ہے وہ درست نہیں ہے. کیا ہم دعا کرتے ہیں اس غیر محسوس راستے کا، صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ راستہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، اسی راستے کی طرف تمام پیغمبروں
دعوت دی، تمام انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے۔ یہ جو بات یہاں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات بتائی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات بتائی، تمام پیغمبروں نے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں قرآن کریم میں آئے گا، بس اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، عبادت کا راستہ، بندگی کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر ہم دعا بھی مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام جن پر ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی آپ آج اسے سورہ نساء میں یہ آیت آئے گی، لیکن ابھی سے آپ ان منعم علیہم نوٹ کر لے کہ اللہ انعام کن پر کرے گا قیامت کے دن، انعام کن پر کرے گا۔ سورہ نساء میں روایات آیت نمبر 69 ہے سورہ نساء کا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس شخص نے، جس انسان نے بھی اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، یہ شخص قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء، صالحین۔ اس کی تشریح اپنی جگہ پر آئے گی لفظی اصطلاحی، لیکن یہاں صرف یہ بات کہ ہم ان لوگوں کا راستہ دنیا میں بھی مانگتے ہیں، اور اس لیے مانگتے ہیں اللہ سے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہو، اور تو انعام کرے گا آخرت میں۔ دنیا میں بھی تو نے ان پر انعام کیا اور آخرت میں بھی ان پر انعام ہوگا، اور جو سے پہلے گزرے تو نے انعام کیا ہے، تو جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ دکھا۔ اب یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے بڑی واضح ہے، بہت کلیئر، بہت صاف بات ہے کہ ہم دنیا میں یا دعا کرتے نا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ ہم اس راستے پہ چلے جن پہ آخرت میں انعامات ہیں، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب بات بڑی واضح ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہمیں ان کی معیت نصیب ہو قیامت کے دن، سب لوگوں کی یہی تمنا، اس لیے کہ ان کے علاوہ انعام ہوگا ہی نہیں اللہ کا۔ اب اس کی ایک شرط ہے جو یہاں اس دعا کے اندر بخود موجود ہے، ایک شرط بس، یہ ساتھ یہ رفاقت ملے گی، یہ رفاقت ملے گی، اور بڑے اچھے دوست ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ نے فرمایا کتنے اچھے دوست ہیں جس کو یہ ملے قیامت کے دن، یہ اچھے دوست ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کسی اور کی دوستی میں کسی اور کی رفاقت ملی تو ہلاکت کی رفاقت ہوگی۔ اب یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ شرط ہے کہ اگر آخرت میں تمہیں ان 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت چاہیے تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو جا، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہو جا۔ ہم جو ہدایت مانگتے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور تو ان پر قیامت کے دن بھی انعام کرے گا، انہی کا راستہ دکھا تاکہ میں دنیا میں انہی کے راستے پر چلوں، انہی کی پیچھے اقتدا کروں، اور مجھے آخرت میں ان کا ساتھ ملے، ان کی رفاقت ملے۔ اب دیکھیے دنیا والوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر آخرت میں جنت چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت چاہیے، تو سوچ لو اور کرو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں انہی لوگوں کا ساتھ دو۔ جو دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، قیامت میں کبھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم اسی کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ چلا
جس پہ منعم علیہم لوگ گئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس راستے پہ جا کے تو انعامات کے مستحق ٹھہرے ہیں، ہمیں بھی اسی راستے پر چلا جس پہ تیرے وہ بندے چلے تو انعامات کے مستحق قرار پائے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ یہ بہت ضروری جملہ لگا دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں راستہ منعم علیہم کا اختیار کرو گے تو قیامت میں وہی منعم علیہم ملیں گے۔ دنیا میں اختیار نہیں کیا تو آخرت میں بھی ان کی رفاقت نہیں مل سکتی۔ اللہ ہمیں یہ رفاقت نصیب فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا غصہ نہیں ہوا، جن سے تو ناراض نہیں ہوا، جن پہ تو غضبناک نہیں ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں، وہ گمراہ بھی نہیں۔ اب دیکھیے آمین، اس صورت کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم نے دعا کی ہے، اس دعا کے بعد اب دیکھیے اس صورت اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام مضامین موجود ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں کل 6 مضامین کا بیان ہے۔ ویسے بنیادی عقیدے، اساسی عقیدے تو 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کی وحدانیت کی بات، رسالت کی بات اور آخرت کی بات، لیکن اس کے ساتھ 3 باتیں اور ہیں، 6 باتیں کل بیان ہو گئی ان اساسی باتوں کے ساتھ۔ اور وہ چوتھی بات ہے احکام، بہت سا تمام عبادات کے اور معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ 5ویں بات ہے ماننے والوں کے احوال، انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے احوال کا بیان ہے۔ اور 6ٹھی بات ہے نہ ماننے والوں کے احوال اور ان کے نہ ماننے کے نتائج اور عواقب۔ اب اگر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرتوں کا بھی بیان ہے، لیکن آخرت کا بیان ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ان سب میں احکام کا بیان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کا بیان بھی ہے، اور رسالت کے ساتھ ماننے والوں کے احوال بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے احوال کا بیان۔ ایک اور لحاظ سے اگر آپ اس صورت کو دیکھیں، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں آپ بالکل کسی طرح بھی ایسے کوئی صفحہ کھول دیں، مثلا آپ نے کھول دیا ایک صفحہ، اس صفحے کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز ملے گی وہ اللہ کا نام ملے گا۔ اور اگر آپ تھوڑا آگے جا کے دیکھیں کہ اللہ کی صفات کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیں تو تعداد اور بڑھ جائے گی، اور اگر آپ اس کی قدرتوں کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیں اس ایک صفحے میں تو یہ تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ کی ذات کا بیان، صفات کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا بیان، یہ سب ایک صفحے پر بے شمار تعداد میں آپ کی چیزیں، وہ سب کچھ ان چند آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں یہ سب کچھ ذات کا بیان، صفات کا بیان، قدرتوں کا بیان، سب کچھ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی قدرتوں والی ہستی، یہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تم سب میری بندگی کرو، میری بندگی کرو۔ یہ عظیم ہستی حکم دے رہی ہے میری بندگی کرو، یا بندگی ایاک نعبد، یہ ہستی حکم دیتی ہے مدد بھی مجھے سے مانگو، ایاک نستعین۔ اور بندگی کا راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم اسلام ہے، اسی کو لو، ہم اسی کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ساتھ ساتھ پھر نیک لوگوں کی مثالیں اور برے لوگوں کی بھی مثالیں،
نیک لوگوں کی رفاقت کو اختیار کرنا، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب کچھ وہ پورا نظام جو قرآن کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے جو دعا ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ کی مختصر تشریح۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ البقرہ، سورہ البقرہ مدنی سورت ہے۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نمبر ترتیب قرآنی میں تو 2 ہے، دوسرے نمبر کی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ البقرہ، لیکن اس کا نمبر ترتیب نزول میں 87 ہے، 87 نمبر سورت ہے۔ سورہ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں پہلی سورت تھی جو نازل ہوئی، پہلی سورت۔ اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر بقرہ پر ایک مضمون ہے، اس کے اندر بقرہ پر مضمون ہے، یہ نہیں۔ قرآن کریم کی چند صورتیں ایسی ہے جو سورت کا عنوان بھی ہے، جو سورت کا عنوان بھی ہے، باقی صورتیں جتنی بھی ہے وہ عنوان نہیں ہے، ایک موضوع نہیں ہے سورت کا، بلکہ یہ نام ہے صرف۔ یہ کیا ہے؟ نام ہے، اور نام اس طرح ہے کبھی کبھار ہم بھی ایسا کرتے ہیں، عربی کے اصطلاحات کو اگر ہم چھوڑ دیں، ہم اردو اور پشتو کے اصطلاحات استعمال کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو مہمان آ رہے ہیں، آپ ذرا روٹی تیار کریں، کہتے ہیں نا روٹی تیار کریں۔ اب اگر کوئی شخص جس کو آپ نے حکم دیا ہے اور وہ جا کے خشک روٹی لا کے رکھا ہوا ہے دسترخوان پر اور ساتھ کچھ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بیوقوف آدمی ہو، مہمان آ رہے تھے، آپ سے کہا تھا نا روٹی تیار کرو، وہ کہتے بھائی یہ روٹی تیار ہے، آپ نے کہا تھا روٹی تیار کرو، یہ روٹی تیار ہے۔ آپ نے کہا چائے تیار کرو، جلدی جلدی جاؤ چائے لے آؤ، تو آپ جا کے کسی ڈبے میں یا کسی پیکٹ میں یا کاغذ میں یا کسی برتن میں چائے کی پتی ڈال کے سامنے رکھ یہ چائے۔ تو سب لوگ کہیں گے نا یہ تو مقالہ بات ہے بھائی، لوگ تو کہتے ہیں روٹی تیار کرو، ڈوڈی تیار کر، لیکن روٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا خاص صرف روٹی، یہ تو ہم نے نام رکھا ہے اس پورے سسٹم کے لیے، اس کی ایک جز سے، اور ایک جز تو ان کے بڑا جز ہے۔ اگر یہ سب کچھ تیار ہو اور روٹی نہ ہو درمیان میں، ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کھانا نہیں ہے۔ تو کھانے کا جو سسٹم ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے روٹی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف روٹی ہی روٹی ہوگی اور کچھ بھی نہیں، وہ سارے کسی کے سامنے روٹی۔ اور چائے کے بجائے اگر آپ کہتے ہیں چائے لاؤ، تو چائے کے بجائے آپ نے چائے کی پتی بس رکھ دی ہے سب کے سامنے۔ کوئی کہتا ہے تو کہا بھائی وہ چائے تو پینے والی چیز نہیں ہوتا، ہم نے کہا تھا چائے تو یہ ہے، پانی اور دودھ کو تو کوئی چائے نہیں کہتا۔ یہاں بھی تمام صورتوں میں آپ آج سے یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ صورت کی عناوین، عنوان نہیں ہے، موضوعات نہیں ہے، بس یہ صورت کا ایک نام رکھا گیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تسمیت الکل باسم الجز۔ تسمیت الکل باسم الجز یعنی پورے حصے کا نام رکھا گیا ہے ایک جز کے نام سے۔ تو چائے ایک جز ہے چائے کا، یہ پوری جو کمبینیشن ہے نا، یہ پورا جو مرکب بنتا ہے، اس کی ایک جز سے پورے چائے کا نام رکھا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کے تمام اجزاء کا نام رکھا گیا ہے ایک جز کے ذریعے۔ یہاں بھی سورت کے اندر یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا لفظ آیا ہے، جس میں بقرہ کا لفظ آیا ہے، ورنہ بقرہ کی کہانی اس میں بہت چھوٹی سی ہے، اور تمام صورتیں اسی طرح ہے۔ بعض لوگ
صورتوں کے بھی ترجمہ کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے پشتو زبان میں, بہت اچھا ترجمہ کیا ہے, 2 جلدوں میں وہ تفسیر موجود ہے. اور اصل میں وہ اس نے خود نہیں کیا بلکہ اس نے تفہیم القرآن کے مختصر حواشی کو ترجمہ کیا, ساتھ اپنی محنت یہ کی کہ لفظی ترجمہ بھی آیات کے نیچے لکھ دیا. یہ بڑی اس نے محنت کی ہے, آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام اس نے کیا ہے. اور پھر تفاسیروں سے استفادہ کیا اور اس کو چھپوایا. لیکن اس اللہ کے بندے نے اس میں یہ کیا کہ سورتوں کے ناموں کا بھی ترجمہ کیا. مثلا اس نے لکھا بقرہ, سورت البقرہ, اوپر لکھا ہوا گائے, جیسے بقرہ کے سامنے لکھا تھا نا گائے. تو ہم نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اس کی ضرورت, یہ تو نام ہے اور کبھی بھی نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ کسی بھی زبان میں اگر آپ کوئی جملے بنائیں گے اس میں جو نام آئیں گے اس میں علم, تو علم کبھی ترجمہ اس کا نہیں ہوتا, اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی پشتوں میں ترجمہ کرے عربی کے الفاظ کا تو اس کے اوپر ایک نام لکھا, جس نے اس کو چھپوایا تھا ہمارے حافظ عبید اللہ صاحب. ہم نے کہا عبید اللہ, عبید اللہ کی بھی اپنی معنی ہے. اب ناشر کون ہے؟ عبید اللہ ہے. تو عبید اللہ کو کیوں آپ نے عبید اللہ لکھی؟ بھی عربی کا لفظ ہے, اس کو پشتوں میں ترجمہ کرو. اور عبید چھوٹے سے بندے کو کہتے ہیں, بہت چھوٹا حقیر سا بندہ اللہ کا. تو یہاں لکھو نا, پشتوں لکھو نا اللہ بندے کو اٹھے. سب لوگ کہیں گے نا بھئی یہ غلط کیا, اس لیے کہ علم کا جو علم لگ جاتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. اگر آپ ترجمہ کریں گے ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کہتے ہیں ذالک الکتاب, ذالک وہ کتاب, اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. دوری, بعد 2 طرح کا, ایک ہوتی ہے فاصلے میں دوری, یہاں سے دور چاہا بہت دور ہے, یہ فاصلے کی دوری ہے. اور ایک ہے مرتبے کی دوری, مرتبہ بڑا بلند ہے, بڑا اونچا مرتبہ ہے, بڑا اونچا. کبھی کبھار اس سے پتہ ہے, اب یہاں فاصلے کی دوری مراد نہیں ہے بلکہ مرتبہ کی دوری مراد ہے. مثلا آپ ذرا توجہ کریں, میرے سامنے یہ صاحب بیٹھے ہیں, اب میں کہتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون ہے. اب سفید ریش آدمی ہے, بزرگ آدمی, اس کی بڑی زندگی گزری ہے, بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, تو میں کیا کہتا ہوں, ہاتھ رکھتا ہوں, یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ اور یہ کیا تھا. اب وہ تو نہیں لگی سامنے, میں نے ہاتھ میں رکھا یہ, لیکن کیا یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ اور یہ. اب اس بلند مرتبے کو, اس ان کمالات کی طرف اشارہ ہے. یہاں بھی اس بعد کو اشارہ ہے, مرتبے کا بعد ہے, اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے. اس لیے ترجمہ ہم نے کیا یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شک نہیں. اب ایک سوال آتا ہے, اس کا جواب بھی ہے. پہلے یہ سن لیں, اس کے بعد اس کی اصل بات سن لیں, سمجھ میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کیوں آپ کہتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, حالانکہ لوگوں نے تو شک کیا تھا. شک کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لوگوں نے کہا تھا نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ خود بنائی, اور قرآن نے اس شک کی تصدیق کی ہے. وَإِن كُنتُمْ, یہ جو ہے نا, قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ان سے کہہ دو اگر تم شک میں ہو, اگر تم شک میں ہو اس کتاب سے, اس کا مطلب ہے کہ شک کیا تھا لوگوں نے, شک میں تھے لوگ. اس کا جواب بھی آپ سن لیں اس سوال کا, وہ یہ ہے کہ شک دو وجوہات سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کلام میں شک ہو, نقص ہو, اس میں نقص ہو. دوسرا یہ کہ اس کلام میں نقص نہ ہو لیکن سننے والے کی سمجھ اور فہم میں نقص ہو. یہاں اللہ نے بتایا اس کلام میں کوئی شک نہیں, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, البتہ شک وہ لوگ کریں گے جن کے فہم میں نقص ہوگا, جن کے فہم میں نقص ہوگا. لیکن
مفسرین نے اس کی ایک اور تشریح کی ہے، اس جگہ کا ترجمہ ہی الگ کیا ہے جس میں نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے نہ جواب کی ضرورت۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور اب آپ اگر دیکھیں اللہ کے اس کلام میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں مثبت آ رہی ہے، کچھ منفی آ رہی ہے۔ مثبت بات یہ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے امر اور نہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ الگ بات ہے، وہ تو واضح ہے، یہ کرو تو کرنا ہے، نہ کرو تو نہیں کرنا۔ لیکن کچھ باتیں مثبت آئی ہے، یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے، اور کچھ باتیں یہ کام ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں جو اس طرح کی بات آتی ہے یہ ہو بہو اس بات کی طرح ہے جو ایک بادشاہ کہتا ہے۔ بادشاہ جب کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، ہمارے ملک میں کوئی چوری نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی چوری نہیں ہے، ہمارے ملک میں بد امنی نہیں ہے، ہمارے ملک میں بدکاری نہیں ہے، ہمارے ملک میں بد اخلاقی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ صرف اعلان نہیں کرتا، خبرداری نہیں ہے، اطلاع نہیں دیتا، بلکہ وہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب دیکھیے، آپ خود اندازہ کریں، آپ خود اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا یہ ایسا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے، بادشاہ کی اس مثبت بات کا مطلب بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ کام نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی بدکاری نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بدکاری نہ کرو، بد اخلاقی نہ کرو، چوری نہ کرو، بد امنی مت پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ظاہر بات نہیں، دیکھ بادشاہ کی بات ہے۔ اور جب وہ کہتے یہ ایسا ہے، ہمارے ملک میں امن ہے، ہمارے ملک میں دیانتداری ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ جتنی بھی وہ چیزیں بتاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم یہ کام، ہمارے ملک میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھو۔ اس کے لیے ایک قاعدہ مفسرین نے تشریح کے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ شارع کی طرف سے اخبار، شارع قانون دینے والا، شارع کسی کے قانون دینے والا، تو شارع کی طرف سے خبر دینا، اخبار، یہ اگر مثبت ہے تو یہ امر کا حکم رکھتا ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ اور شارع کی طرف سے یہ خبر دینا اگر منفی ہے تو یہ نہیں کا حکم ہے، نہ کرنے کے حکم پر ہے، یعنی اس کا مقام رکھتا ہے۔ یہاں اللہ نے، شارع نے کیا خبر دی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو حکم کیا ہوا؟ مثبت بات ہے، مثبت خبر ہے، پتہ چلا حکم یہ ہے اس میں کوئی شک نہ کرو، لا ترتابوا فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرو۔ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے تو وہاں کیا ہے؟ جس نے حج کا احرام باندھا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ادھر حکم کیا ہے بتایا ہے، پھر فحش باتیں حج میں نہیں ہے، فحش باتیں حج میں نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، نافرمانی کی باتیں نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، گالیاں مت دو، فحش باتیں مت کرو، فحش باتیں مت کرو۔ تو یہ یہاں بھی لا ریب فیہ، یعنی تم اس میں شک نہ کرو، تم اس میں شک نہ کرو۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یہ رہنمائی ہے۔ متقین وہ لوگ جو رجوع کرتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، طالب حق بن جاتے ہیں، طالب حق بن جاتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کا بھی بیان سن لے۔ الذین متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان
ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ غیب کیا چیز ہے؟ یہ تو چند چیزیں ہیں جسے ہم غیب کہتے ہیں، لیکن ہم بہت سارے غیب کو مانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو عقل تسلیم بھی نہیں کرتی کہ یہ چیزیں ہیں۔ یہاں جو غیب ہے اس میں تو عقل کا دخل بھی ہے اور عقل مانتا بھی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں عقل کی بھی خلاف ہوتی ہے لیکن ہم مانتے ہیں۔ ہم نے دیکھی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ظاہر ہے ایک کنٹراڈکشن، ایک تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالکل تضاد ہے در بیچ میں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس شوگر کا مریض جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کراتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو مریض کو کیا ہے، مریض کو شوگر ہے۔ اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اسے کہتا ہے یہ دوائی لینی ہے، یہ گولیاں کھانی ہے، کبھی کبھی وہ انسولین کے انجیکشن ہوتا ہے، کیا کیا تجویز کرتا ہے اس کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ ہر میٹھی چیز سے پرہیز کرنا، پرہیز کرنا۔ لیکن پھر کیا بتاتا ہے؟ جو کنٹراڈکشن والی بات ڈاکٹر بتاتا ہے، ہم اس کنٹراڈکشن کے باوجود، اس تضاد کے باوجود اس کو مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میٹھا تو بند کر دیا اس نے، تو کہتے ہیں چاول مت کھاؤ، چاول بالکل خطرناک ہے۔ اب چاول کو آپ دیکھیں کہ چاول میٹھا ہوتا ہے، کبھی چاول میٹھا، میٹھے چاول کسی نے نہیں دیکھے، اللہ یہ کہ آپ اس میں چینی ڈالے، اس کو میٹھا بنا دے تو میٹھا بنے گا، لیکن چاول میٹھا نہیں۔ چاول لذیذ ہے اور ہر چیز کھانے کی جو چیز ہے اس کی اپنی لذت ہوتی ہے، لیکن چاول میٹھا نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں چاول نہیں کھانا، اور خود اپنے ہاتھ سے وہ میٹھی گولیاں، سکرین کی گولیاں ہوتی ہے، وہ لکھ دیتا ہے یہ کہو اس میں میٹھا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا وہ میٹھی گولیاں شوگر کی مریض کی جیب میں ہوتی ہے، وہ جیب سے نکال کے آپ نے چائے میں چینی ڈالی ہے، وہ میٹھی گولی ڈالتا ہے، دونوں طرف چائے میٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے نہیں اس میں میٹھا نہیں ہے، جو میٹھا ہے اس میں میٹھا نہیں ہے، اور جو میٹھا نہیں ہے وہ کہتے اس میں میٹھا ہے۔ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیوں مانتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے ان چیزوں کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ جانتا ہے اس میں بظاہر اگر میٹھا ہے بھی تو یہ شوگر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا آڑو کے اندر جو مٹاس ہے یہ شوگر کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں سے، حالانکہ آڑو سب سے میٹھا پھل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کا میٹھا اتنا زیادہ، ٹھیک ہے میٹھا نہیں کھانا چاہیے لیکن اس کا میٹھا اتنا زیادہ نقصان ہی نہیں ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کی بات ہے، میٹھی کو کڑوا کہتا ہے، کڑوے کو میٹھا کہتا ہے، ہم مانتے ہیں، اس لیے وہ اس کا ماہر ہے۔ ان غیب کی خبریں بھی اس ہستی نے دی ہے جو اللہ سے براہ راست خود ان تمام چیزوں کو معلوم کر چکے ہیں، وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کو بتا دی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وحی ہوتی ہے۔ مخبر صادق ہے، خبر دینے والا بڑا سچا ہے، بڑا صادق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہنم بھی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخرت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، قبر ہے، عالم برزخ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ ہر عقل بھی تسلیم کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ اپنی جگہوں پہ اس کی ساری تشریحات انشاءاللہ آتی رہیں گی کہ عقل کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو، آخرت کی عدالت آخرت ہی میں لگے، یہ قبر، عذاب قبر اور یہ عالم برزخ، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ ہو، اور یہ انشاءاللہ یہ سارے مضامین آتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے اقامت الصلاۃ کا لفظ بار بار آئے گا تو آج سے سمجھ لیں، اور بعد میں ہم یہی معنی کریں گے نماز قائم کرتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی سے سمجھا ہوگا کہ اقامت الصلاۃ کسے کہتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کس طرح قائم کرتے ہیں؟ یؤدون اداء کاملا دائما، پہلی بات
نماز ادا کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات اداءً کاملاً، کامل ادائیگی کے ساتھ۔ تیسری بات دائماً، ہمیشگی کے ساتھ۔ ایک بھی کہ ادا کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ادائیگی کیسے؟ کامل ادائیگی، کامل ادائیگی۔ اور کامل ادائیگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم وضو بھی ٹھیک طریقے سے کریں، نماز کے لیے قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قراءت، یہ ساری چیزیں کامل ادائیگی ہو، کامل ادائیگی۔ کامل ادائیگی میں پھر یہ ہے، ایک شخص رکوع میں چلا گیا، ایک شخص رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں گیا تو رکوع سے اٹھا نہیں، سیدھی سجدے میں چلا گیا، قومہ چھوڑ دیا، قومہ چھوڑ دیا۔ اب اس شخص نے کامل ادائیگی نہیں کی، نماز ناقص رہ گئی، نماز ناقص رہ گئی۔ اور تیسری بات دائماً، دائماً، ہمیشہ، ہمیشہ، دائماً یعنی وہ کبھی بھی اس میں وقفہ نہیں کرتے، کبھی مزاج کی بے اعتدالی، کبھی موڈ کی خرابی اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ موڈ اچھا ہو برا ہو، ضرورت ہو نہ ہو، طبیعت اچھی ہو بری ہو، سب جو کچھ بھی ہو، نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نظام صلاۃ بناتے ہیں، نظام صلاۃ۔ اب اگر کسی جگہ میں، کسی گاؤں میں لوگ الگ الگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اقامت صلاۃ نہیں ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہے، بلکہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کے نظام کو قائم کریں گے۔ نماز کے نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے، مسجد بنائیں گے۔ آپ غور سے اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز کو قائم کرنا، مسجد بنانا۔ پہلی بات مسجد میں پانی کے انتظامات کرنا، مسجد میں روشنی کے انتظامات کرنا، مسجد میں ان تمام کے چوکیداری کے انتظامات کرنا، اور ساتھ ساتھ مسجد کے لیے امام تلاش کرنا، مسجد کے لیے مؤذن کا انتظام کرنا، مسجد کے لیے خدمت کا انتظام کرنا۔ انتظام وہ آپ خود کریں یا آپ اس کے لیے نوکر رکھیں، ملازم رکھیں، لیکن یہ انتظام کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اب ظاہر بات اس سے ایک فائدہ صرف نہیں کہ عبادت ہو جائے گی، بلکہ ساتھ ساتھ اس میں بے شمار فائدے امت کے لیے اور بھی ہے۔ امت کی وحدت اور امت کا اتحاد، اتفاق، ان کی اخوت اور ان کی ہمدردی، آپس رواداری، وہ سب کچھ اگر یہ سلسلہ قائم ہو سکتا ہے تو یہ نماز باجماعت کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ ہے کہ نماز کا نظام قائم ہو۔ جہاں نظام صلاۃ اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم نے نافذ کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، اور مسجد بھی ہے، مسجد میں جا کر الگ الگ پڑھتے ہیں، لیکن امام نہیں ہے تو اقامت الصلاۃ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا۔ یا کسی ایک مسجد میں 2-3 امام بنے ہوئے ہیں، ایک امام وہ 1:15 پہ نماز پڑھاتا ہے، دوسرا امام پھر 1:30 بجے پڑھاتا ہے، اور تیسرا 1:45 بجے، اس لیے کہ ہمارے قبیلے اور قومیں الگ الگ ہے۔ میں نے ایک گاؤں میں لوگوں سے پوچھا، ہم مہمان کے طور پہ گئے تھے، جماعت 2 تھی، تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ آپس میں جو خوشی غم خالی، آپ خوشی غم میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہم تو مہمان، ہمارے علاقوں میں لوگوں میں مسائل ہوتے ہیں، یہاں آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے یا نہیں دیتے؟ کہتے نہیں جی یہ لوگ تو بڑے متحد ہیں جی، بڑے متفق ہے، جب بھی کوئی غم آتا ہے کسی کے گھر میں سب جمع ہو جاتے ہیں، کبھی خوشی کی شادی ہوتی ہے، کوئی اور پروگرام ہوتا ہے، یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل بیٹھتے ہیں، کھانے پینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہ گاؤں بڑا جی بڑی ہمدردی ہے، بڑی خوشی ہے۔ میں نے کہا صرف آپ کی دشمنی مسجد تک ہے، آپ کی دشمنی مسجد تک ہے، یعنی مسجد کے اندر آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، باقی سب کچھ ایک ہے، محبت ہے، اخوت ہے، ہمدردیاں ہے، سب کچھ ہے، لیکن
لیکن بس آپ مسجد میں پہنچتے تو دشمن بن جاتے ہیں جو تمہاری دوستی اور محبت کا مرکز ہے. مسجد تو مرکز ہے قوت کا. تو مسجد میں ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن باہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں. یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. اقامت صلاۃ کا مقصد ہی ہماری وحدت ہے, اس علاقے کے لوگوں کی وحدت ہے. اسی لیے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز فرض کی, اور جمعے کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہوتی بلکہ پورے گاؤں کے لوگ ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جائے, جامع مسجد میں, جہاں سب لوگوں کے لیے گنجائش بھی ہو, جہاں انتظام بھی ہو, پانی کا بھی, روشنی کا بھی, جگہ کی وسعت بھی اتنی ہو, سب لوگ اس میں آ سکے تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو جائے, ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے سے باتیں کریں, ملاقاتیں ہو جائے. اور پھر سال میں 2 مرتبہ پورے علاقے کے لوگوں کو عیدگاہ میں جمع کیا جاتا ہے. اور اس ایسی اتنی مسجد تو بن نہیں سکتی, اس لیے ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ, سب لوگ مبارکباد دو, تعارف کرو, ملاقاتیں کرو, بات چیت کرو, ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو, خطیب مجموعی صورتحال کا خطبہ دے, موجودہ حالات بتا دے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو. اسی کے لیے ہے. یہ چیزیں اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کے رکن پہ عمل نہیں ہو رہا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے. اب دیکھیں نا, عبادات 2 قسم کے ہیں, آپ کو معلوم ہے 2 قسم کی عبادات, ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت. اب بدنی عبادات بھی بے شمار ہے, مالی عبادات بھی بے شمار ہے. یہاں ان دونوں میں سے ایک کا تذکرہ کیا اور سب مراد ہے. نماز کا تذکرہ کیا بدنی عبادات کے نمائندے کی حیثیت سے, اور انفاق کا تذکرہ کیا مالی عبادات کے نمائندے کی حیثیت سے. بدنی عبادات بھی ادا کرتے ہیں, مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں, اور اقامت الصلاۃ کا اپنا حکم اپنی جگہ پر نماز قائم کرتے ہیں. نماز پرویزی حضرات کہتے ہیں کہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ یقیمون الصلاۃ تو معنی کرتے ہیں اور وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. ہم نے کہا بار بار نہیں, ایسا نہیں کرو, اس کا حکم نماز قائم کرنا ہے. نہیں, نماز قائم کرنا نہیں ہے. عربی زبان میں اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم بھی پڑھا ہے وہ یقیمون الصلاۃ, لیکن ہمیں نماز بھی سکھائی, ہمیں عملاً نماز بھی سکھائی, اور ہمارے سامنے نماز پڑھ لی, ہمارے سامنے نماز کا پورا طریقہ مقرر کیا, اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں بتایا یہ طریقہ ہے نماز کا. روزے کا حکم ہے نا, صوم. اب صوم کی معنی بہت, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے روزہ رکھا, 23 سال روزہ رکھ کر گزارے, نمازیں پڑھ کر گزارے. زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ کے بارے میں پورا ایک نظام نافذ کیا, اور وہ نظام ہمارے سامنے ہے. یہ سارے حج کرو تو حج کے تمام مناسک ہمارے سامنے ہیں. خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے احکام لو, یعنی سیکھو. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ نمونہ کہتے ہیں نہیں, منکرین حدیث سے یہ لوگ پرویزی حدیث کو نہیں مانتے, سنت کو نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول پیغمبر کو کہتے ہیں اس نے پیغام ہم تک پہنچایا, اور اس زمانے میں اس نے خود اس پر جس طرح چاہا عمل کیا. اور اب اس زمانے میں بھی وہ کہتے ہیں ایک مرکزی ملت تھی, پرویزیوں کی جو بات ہے مرکزی ملت تھی, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پر ایسے عمل کریں گے تو ایسے عمل کیا. اب مرکزی ملت دوسرا فیصلہ کرے گی, اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے گی, اپنے علم کے مطابق کرے گی. ہم اس کی خود تشریح کریں گے, اور خود تشریح کریں گے تو یہ نماز بھی نہیں, یہ روزہ بھی نہیں, یہ حج بھی نہیں, یہ زکوٰۃ بھی نہیں, گویا قرآن ہے اس پر عمل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن ہی کو نہیں مانتے, تو اس کے لیے سہارا لیے ہے حدیث کا اور سنت کا. اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے, اس کی حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کافر لوگ کہیں گے. قرآن کو نہیں مانتے, اللہ کے دین بھی کو نہیں مانتے تو لوگ تو کافر کہیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ کیا کہ چلو اس راستے سے حملہ کرو. تو سنت کا انکار انہوں نے ایک حربہ بنایا, اصل میں ہے
ان سب چیزوں کی منکر، حدیث کی منکر صرف نہیں، اب حدیث کی سنت کا ذریعہ آپ سنت کا سلسلہ نکال دیتے ہیں، آج سنت کو نکال دیا، اس لیے کہ سنت تو قرآن کی عملی تشریح ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل 1 2 3 2 جمع 2 4 کی طرح ہمیں بتایا، نماز ایسے پڑھو، تو ہم نے ایسے پڑھ لی ہے نماز، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اب جب اس سلسلے کو درمیان سے نکال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن ہمارے مذاق کا ایک مرکز بن جائے گا، جس کا جی جس طرح چاہے گا تو عمل اپنی مرضی کا کرے گا۔ اس میں مسئلہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کا عمل کریں لیکن کہے قرآن کے مطابق ہے، یعنی مکمل کفر ہمیں چاہیے لیکن اس کے اوپر قرآن کا لباس پڑا ہوا ہو، تو کہتے ہیں نہیں یہ سنت نہیں ہے، قرآن پر عمل کرتے، حالانکہ قرآن ہی نہیں مانتے، تو سنت کا سہارا لیا ہے۔ یہ 2 چیزیں یہاں ذکر کی گئی، نماز مالی عبادات کے نمائندے کے طور پر، لیکن خود مستقل اپنی ایک عبادت بھی ہے جس کا طریقہ اور اس کا سب کچھ معلوم ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن اس آیت میں، اس جملے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس جملے کے اندر ایک بڑی معنوی بہت بڑا مضمون اس کے اندر سما گیا ہے، اور اللہ کے کلام کی جامعیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک تو صفت بتا دی، خرچ کرتے ہیں، دوسرا ایک بڑا عقیدہ ہمارا ٹھیک کیا ہے، ہمارا کنسپٹ، تصور جو ہمارا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ جملہ کافی فرمایا وَمِمَّا، اور اس میں سے جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزقنا جو ہم نے دیا ہے، ہم ان کو ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ پتہ چلا جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اس کا مالک ہم نہیں، اس کے مالک کوئی کہتا میرا مال تمہارا مال نہیں ہے، مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور تم اللہ کے نائب کی حیثیت سے، اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے تم نے اس میں تصرف کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق۔ آپ کسی کو اگر اپنا نائب بناتے ہیں اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں، اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے تو کہتے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نائب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تو نائب نہیں ہے، قائم مقام تو وہ ہوتا ہے جو میری مرضی کے مطابق کام کرے گا، یہ تو بجائے خود اپنی جگہ پر باپ بنا ہوا ہے، اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنے اختیارات چلاتا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں تھا۔ انسان بھی اللہ کا نائب ہے، اللہ کا نائب ہے، یہ خود مختار نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَمِمَّا، اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جیسے سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا مطلب یہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہو یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے، کیسے لیے، خرچ کیسے کیے، کہاں خرچ کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے اختیار میں جو آپ کے اپنے اختیار میں جو پیسے ہوتے ہیں جیب میں، اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں، ہم نے جیسے بھی خرچ کیے۔ لیکن جو مال کسی دوسرے کا ہوتا ہے وہ دوسرا پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، بھائی کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے آئے گا تم نے پیسے۔ تو یہاں پتہ چلا ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ یہ جتنا کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کیا جائے۔ اپنے بچوں پر خرچ ہو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنے اوپر خرچ ہو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے راستے میں دینا ہو، کسی اور کو حوالے کرنا، وہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ ایمان تب مکمل ہوگا، ایمان تب مکمل ہوگا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے یہ لوگ جو تیری طرف نازل ہوئی ہے۔ ہماری طرف جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس پر ایمان لائیں گے تب ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے،
تو باقی سب پر ایمان لائے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے، یہ اشارہ ہے مومنوں کی طرف کہ ان کا ایمان بھی تب مکمل ہوگا جب گزشتہ تمام کتابوں پر یہ ایمان لائے، تمام کتابوں پر کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے تھی اور یہ سب ٹھیک تھی، پیغمبروں پر اتری تھی، جیسے اللہ نے ان کتابوں کو اتارا تھا ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، سب کتابیں برحق تھی اور تمام انبیاء بھی برحق تھے۔ یہ ایمان مومن بھی لائیں گے ان کتابوں پر، اور وہ اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، تو یہی سچے مومن ہے، یہی یقین کرنے والے مومن ہے۔ اب دیکھیے فرق صرف اتنا ہے، ایمان سب پر لاتے ہیں، ایمان سب پر لاتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے آپ کے دفتر میں ایک آفیسر مقرر ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، یہ ڈائریکٹر صاحب اپنی مرضی کے مطابق نظام تو اس نے وہی چلانا جو محکمے کا ہے، لیکن اندرونی سیٹنگ دفتر میں اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنا دفتر یہاں بناتا ہے، آپ کا ادھر بناتا ہے، چوکیدار کی جگہ ادھر بناتا ہے، گیٹ ادھر رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے ان باتوں کو۔ اب یہ دفتر یہاں تھا، آپ کا کمرہ فلان جگہ، یہ کمرہ تمہارا، کمرہ نمبر 3 تمہارا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹر بدل دیا، محکمے نے اس کو تبدیل کر دیا، دوسرا ڈائریکٹر آیا، اور اس نے جلدی سے آ کر وہ آپ کا کمرہ 3 نمبر اپنا دفتر بنا لیا اور 4 نمبر آپ کو دے دیا۔ لیکن کوئی شخص آ جائے دفتر کا، اسی دفتر میں بیٹھنے والا، اور اگلے دن بھی اس طرح کے چابی دروازہ کھول دو، وہ کہے نہیں جی تو ابھی آپ کا دفتر نہیں، کہ مجھے تو ڈائریکٹر صاحب نے دیا تھا، نیا ڈائریکٹر آ گیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور کہنا نہیں میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ سب لوگ اسے کہیں گے بڑے سادہ بندے ہو، نہ سمجھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹر کیا محکمے کا ڈائریکٹر نہیں تھا، وہ ڈائریکٹر کیا غلط تھا، وہ جعلی تھا، وہ جھوٹا تھا؟ بھئی ایک سانس میں یہ سارے سوالات کریں تو ایک ہی سانس میں سب لوگ یہ جواب دیں گے وہ ٹھیک تھا، وہ حق تھا، وہ محکمے کا تھا، وہ جعلساز بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ چلا گیا ہے۔ اب نیا ڈائریکٹر صاحب اسی محکمے نے بھیجا ہے، اب اسی نے یہ طریقہ بنا دیا ہے، اب آپ اس کی بات تو بڑا احمق انسان ہوگا جو پھر بھی ادھر کھڑا رہے کہ میں نے تو ادھر بیٹھنا ہے، اور دروازہ کھلے تو جا کے ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھ جائے، یہ میری کرسی ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ایک پرنسپل نے اسکول میں سرکولر جاری کیا تھا کہ اب 9 بجے کی بجائے موسم بدل گیا ہے، 8 بجے حاضری ہوگی، اور کل ایک صاحب استاد 9 بجے بڑے شان و شوکت سے آ رہا ہو، لیٹ ہو گئے ہو، کیوں پیریڈ ضائع کر دیا، 2 پیریڈ تو ضائع ہو گئے، نہیں جی پرنسپل نے جو کچھ آرڈر کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ صحیح تھا، لیکن نیا پرنسپل آ گیا، اس کو تبدیل کر دیا۔ اب اسی کی بات مانی جائے گی، یہی بات پیغمبر کو، سب پیغمبر برحق تھے، اللہ کی طرف سے تھے، لیکن آخر میں جو پیغمبر آیا ہے جو لیٹسٹ ہے، اس آخری پیغمبر کی بات مانی جائے گی، اسی کے حکم پہ عمل ہوگا، اور وہ شریعت میں، شریعت کہتے ہیں عبادت کے طریقوں کو، کیونکہ دین تو دین اسلام ہے، ہر پیغمبر کا دین اسلام، شریعت عبادت کے طریقے، عبادت کے طریقوں میں جو کچھ تبدیلی یہ کرتا ہے اسی کے مطابق ہم نے عبادت کرنی۔ اب میں نے حاضری کی بات دوسری مثال دی، ایک سرکولر جاری ہوا تھا اسی پرنسپل کی طرف سے، سرکولر جاری ہوا جس میں لکھا گیا تھا 9 بجے حاضری ہوگی، وہ جیب میں پڑا ہوا ہے میرے۔ اب اگلی دفعہ جب چند مہینے کے بعد سرکولر جاری ہوا، اب 8 بجے حاضری ہوگی، 8 بجے، اور میں 9 بجے آتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کیوں ضائع کیا وقت، کیوں لیٹ آیا؟ میں جیب سے سرکولر نکال کے رکھ دیتا ہوں، یہ سرکولر یہ اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، یہ اسی پرنسپل جو یہاں بیٹھا اسی نے جاری نہیں کیا تھا کہ حاضری 9 بجے ہوگی، کیا یہ غلط ہے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ اس کا دستخط نہیں ہے۔ سب کو کہتے ہیں یہ دستخط بھی اسی کا ہے، یہ جھوٹا بھی نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی ہے، یہ غلط بھی نہیں تھا، لیکن یہ اپنے وقت کے لیے تھا۔ اب اسی دفتر سے اسی پرنسپل نے ایک دوسرا سرکولر جاری کیا ہے
آپ جیب سے نکال کے میں نے وہ یہ ہے اور اب عمل اس پر ہوگا. یہ تو ایک مثال ہے. جتنی کتابیں پیغمبروں پر آئی تھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ برحق تھی، اور اس وقت وہی شریعت اور وہی طریقہ تھا. لیکن ان سب کے بعد آخری کتاب قرآن مجید آئی. یہ آخری کتاب بھی اسی جگہ سے آئی ہے جہاں سے باقی کتابیں نکلی تھی، اور اس کتاب میں بھی وہی دین ہے جو ان کتابوں میں تھا. اب عمل کس پر ہوگا؟ سب پر حق تھی، لیکن عمل ہوگا آخری کتاب قرآن کریم. ٹھیک بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی چلائی جائے. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، وما انزل من قبلک، جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے. اور دیکھیے آپ نے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے کہ جتنی بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب سے ایک وعدہ دیا گیا. وہ وعدہ یہ تھا کہ تم نے آنے والے پیغمبر کی بھی تائید کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور پیغمبر سے وعدہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ جس کا پیغمبر تھا، جس امت کی طرف وہ بھیجا گیا تھا، تو اس کے ذریعے پیغمبر تو اس نے تو بہت ہونا ہے، اب دوسرے پیغمبر جانا ہوگا، لیکن اس کے ذریعے اس کی پوری امت سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ پیغمبر جو دوسرا آئے گا اس کی تم نے تائید کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس پر ایمان لانا. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کو جو بات بتائی گئی، وما، اور ان کتابوں پر، انزل من قبلک، جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. یہ نہیں کہا کہ جو تم سے بعد نازل ہوگی ان پر بھی ایمان لانا ہوگا، یہ نہیں کہا. بس چونکہ وہ باب ہی بند ہو گیا ہے، پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے من بعد کا نہیں کہا بلکہ من قبل، جو تم سے پہلے نازل ہوگی ہے یہ اس کے آخری، اس پر ایمان لائے، اور اس سے پہلے جو نازل کی گئی ہے ان پر ایمان لائے. بعد والے نہیں، بعد والے ہے ہی نہیں. کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں. اب دیکھیں آخرت پر یقین کرتے ہیں کس طرح. ایک یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مستقل نہیں ہیں، ایک بات. دوسری بات، ہم اس دنیا میں غیر ذمہ دار بھی نہیں ہے، جانوروں کی طرف. مستقل تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ غیر ذمہ دار ہے، لیکن ہم غیر ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم سے ہمارے تمام اعمال کے بارے میں بات سن. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو ہم قبروں میں رہیں گے بالکل حوالات کی طرح. جس طرح حوالات میں مجرم ملزم کو رکھا جاتا ہے، جب تک عدالت نہ لگے تو حوالات میں ہے. عدالت کی تاریخ مقرر ہوتی ہے تو حوالات سے نکال کر عدالت میں لے جایا جاتا ہے. عدالت لگنے تک عقل کا تقاضا ہے کہ ان کو کہیں رکھا جائے، ان کو کہیں رکھا جائے. اور پھر یہ بھی ایک تجربہ آپ سب کو ہے، چھوٹے بڑے سب کو ہے، کہ حوالات میں کیا ہوتا ہے. جو شخص جو ملزم شریف آدمی ہوتا ہے، پولیس والوں کو پتہ ہے، ایس پی صاحب کو پتہ ہے، ڈی ایس پی صاحب کو پتہ ہے، ایس ایچ او صاحب کو پتہ ہے، بڑا شریف آدمی ہے، معاشرے کا بہترین آدمی. لیکن مجبوری ہمارے ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو حوالات میں رکھنا ہے کچھ دیر کے لیے، یا ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے. تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ فوراً پہنچ جاتے ہیں. پولیس والے سے جو سب اطلاع دیتے ہیں، جی کیا کریں، پکڑے یا نہ پکڑے. بڑا حضرت ہے نا، بڑے شریف آدمی، بڑے صاحب ہیں، اس کو کیسے ہم کریں؟ اٹھ کر کوئی پکڑنا، اس معنی میں اس کو گرفتار کرنا، لے جانا تو ضروری ہے، لیکن کہیں اپنے ڈاٹسن میں نہ بٹھانا. وہ کہتا ہے صبر کریں، میری گاڑی آ رہی ہے، اس گاڑی میں آپ یہاں بیٹھے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ سب حضرات پہنچ جاتے ہیں. جی آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتا دیجیے، کوئی کام ہو، کوئی چیز لانی ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم تیار ہیں. اس بھی صاحب یہ میری گاڑی بھی تیار ہے، جو کچھ آپ کی ضرورت ہے، گھر کوئی پیغام دینا ہے وہ بھی بتا دیں. یہ سب کچھ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، کھانے پینے میں کوئی بھی چیز آپ کا دل چاہے مجھے بتا دیں.
آپ ہمارے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ رہیں گے، بڑی قدر کے ساتھ، وہ حوالات والے کمرے سے نکال کے دفتر میں بٹھاتے ہیں، آپ یہاں ہمارے ساتھ رہیں گے، ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ لیکن دوسرا شخص کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص آرام کرنا چاہے، آرام کرنا چاہیے تو اس کے لیے بیڈ بچھایا جاتا ہے، یہ پانی پینا چاہے مجھے بس پانی دے دیں تو پانی اس گلاس میں اس پلیٹ میں رکھ کر جس طرح بڑے آفیسر کے لیے لایا جاتا ہے اسی طرح لایا جاتا ہے، گرچہ ہے ملزم حوالات ہی ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہوتا ہے کہ پولیس کو بھی پتہ ہے مجرم ہے، جرم کیا ہے، افسروں کو بھی پتہ ہے، اس کے ساتھ کیا؟ پولیس والے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، لاتوں اور گونسوں اور لاٹھیوں کی بارش ہوتی ہے گرفتاری کے دوران، اور پھر گرفتار کر کے اس ڈاکٹر میں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو سب کو 10 کے بجائے 15-20 کو بھی درمیان میں گھسیٹ دیتے ہیں کہ بس تم سب ادھر میں رہو، بند کر دیتے ہیں، اور جب حوالات میں پہنچاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حوالات میں بھی پیچھے سے یہ ہاتھ میں ایک بڑا زبردست قسم کا مکہ رسید کرتے ہیں گردن میں، اور پیچھے سے لات بھی مار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا وہ فلان چیز رہ گئی تھی، میری دوائیاں رہ گئی تھی، میں بیمار ہوں، میں نے بھی پانی پینا ہے، زہر پیو، پیچھے سے آواز آتی ہے نا، زہر کھاؤ، کچھ بھی نہیں، جا داخل ہو جا، بات نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، بھوک لگی ہے کھانا نہیں ملتا ہے وہ کھانے کا نہیں ہوتا، یہ کیوں؟ معلوم ہے مجرم، لیکن اب فیصلہ ہونے تک تو ہم کوئی مستقل فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ عارضی وہ سلوک ہوتا ہے، یہی چیز خبر ہے، عالم برزخ کسی کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے ان کی شرافت ان کی نیکی کے مطابق ہوتا ہے، عزت دی جاتی ہے، بستر جنتی بستر بچائے جاتے ہیں، لیکن اس جگہ رہنا جب تک عدالت نے فیصلہ نہ کیا ہو رہنا ضروری ہے، لیکن احترام کے ساتھ رہو، تم جو چاہو گے سو جا، آرام کر، اور یہ دوسرے کے ساتھ جو پتہ ہے ادھر کہ اس کا معاملہ کیا ہے وہاں پھر سختیاں ہے، تکلیف، اس پر یقین رکھنا کہ یہ عالم برزخ میں یہ انتظار اسی طرح ہوگا، انتظار چلا ہوگا، پھر ایک دن آئے گا، سور پھونک آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، ہم اپنے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اور اگلا مرحلہ پھر کیا؟ اب ہمارے تمام اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور حساب لینے کے بعد جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوا وہ پاس قرار دیا جائے گا، کامیاب قرار دیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اس کو فیل قرار دیا جائے گا، یہ فیل ہو گیا، جو پاس ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو فیل ہو گیا وہ دوزخ میں جائے گا، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جو صفات ہے یہ صفات جو بیان کیے گئے، ان صفات والوں کے بارے میں اللہ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، جن کے اندر متقین کی صفات ہے، تو ان صفات کے رکھنے والوں کو اللہ نے ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری جاری کی ہے، وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے جو سند اللہ نے دی ہے، یہ صفات رکھنے والے لوگ کیا ہے؟ یہی ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اولئک، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم، یہ قائم ہے ہدایت پر، کس کی ہدایت پر؟ اپنی رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، لوگ کامیاب ہے۔ اب دیکھیے یہاں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، المفلحون معرفہ ہے، پراپر نام ہے، الف لام ال آ گیا ہے، مفلح کامیاب، مفلحون جمع ہے، المفلحون یہ معرفہ بن گیا، پراپر نام بن گیا، اس کے ساتھ ضمیر آ گیا ہے، شروع یہ پروناؤن، ہم، اولئک ہم المفلحون، یہ ضمیر بھی معرفہ کے ساتھ آ جائے، اس کے اندر عربی زبان میں کہتے ہیں حسر پیدا ہوتا ہے، سٹریس، حسر پیدا ہوتا ہے، ایک چیز کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، کسی دوسری چیز میں مشروط کر دیا جاتا ہے، خاص کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، اور یہ لوگ جن کا ذکر ہو، جن کی یہ صفات ہے، هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
بس یہی کامیاب ہے، بس یہی، ان کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب بس یہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہے مومنوں کی جماعت، متقین کی جماعت۔ ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل رکھے، شامل کرے اور شامل کرے۔ یہ مومنوں کی جماعت، یہ کامیاب جماعت ہے۔ اور یہ مفلحون کا معنی بھی دیکھیں، مفلح کہتے ہیں کامیاب کرنے والے کو اصل میں، یہ ایک لازمی معنی اس کا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن اصل لغوی معنی اس کا اپنا کیا ہے؟ یہ کامیاب کرنے والے ہیں۔ تو کامیاب کرنے والے کس کو ہے؟ اپنے آپ کو۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ان صفات کو اپنایا، انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، انہوں نے کسی اور کو نہیں۔ نیکیاں کر کے آپ کسی اور کو فائدہ نہیں دے رہے، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں، اور گناہ کر کے کسی اور کو نقصان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ یہاں ایک دوسری جماعت کا بھی بیان ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور وہ لوگ یقیناً، اب یہاں کفار کا ذکر ہے، کافروں کی جماعت کا ذکر ہے، عناد رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے، عنادی لوگوں کا، ضدی لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ جملہ جو اللہ کا ہے کہ یہ ایمان کسی بھی صورت میں نہیں لاتے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عنادی لوگ ہیں، ضدی لوگ۔ دیکھیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سادہ معنی یہ ہوگا کہ تمہارا ڈرانا اور تمہارا نہ ڈرانا، انذار کا و عدم انذار کا، تمہارا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان لاتے ضدی لوگ ہیں۔ ایک نقطہ سمجھ لیں، آپ سب لوگ داعی ہیں، تو داعی حضرات دعوت کا نقطہ سمجھ لیں۔ صاف بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ذہن میں کبھی کبھی ایسی کھول کر کہ بھئی بات قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ ضدی لوگ ہیں، عنادی لوگ ہیں، ایمان نہیں لاتے، ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کیوں ان لوگوں کو نصیحت کریں ہم؟ جب دونوں چیزیں برابر ہے، کیوں ہم وقت ضائع کریں؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بس چھوڑ دے، ایک دو دفعہ دعوت دی ہے، باقی ہر دفعہ کوئی دعوت بھی نہیں دیتا، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے ان کے لیے برابر ہے، جب ان کے لیے برابر ہے کیوں اپنے آپ کو تھکایا جائے؟ تو یہ بات یہاں بڑی واضح ہے، ان الفاظ میں واضح ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، داعی کے لیے برابر نہیں ہے۔ جو دعوت دینے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، اس کے لیے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا سواء علیہم، یہ ان بدبختوں کے لیے برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا، نصیحت کرنا نہ کرنا، کوئی اثر ان پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضدی لوگ ہیں۔ لیکن داعیوں کے لیے برابر نہیں۔ داعی نے تو 950 سال تک اپنا کام کیا، 950 سال تک، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، خاموشی کے ساتھ بھی، انفرادی ملاقات میں بھی، اجتماع میں بھی، تقریر میں بھی، سب کچھ میں داعی نے تو جنم کیا۔ باقاعدہ داعی نے تو اپنا کام مسلسل جاری رکھا، داعی نے تو اپنا کام مسلسل جاری رکھا، تو اس کے لیے برابر نہیں ہے۔ برابر کس کے لیے ہے؟ برابر اس شخص کے لیے ہے جو ضدی ہے، جو عنادی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ان ضدی لوگوں کے بارے میں ہے۔ ضدی لوگ، داعی کے لیے تو کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ داعی نے تو مکہ مکرمہ کے اندر ان تمام جہلاء کو، ان ضدی لوگوں کو، ان عنادی لوگوں کو بلایا، مسلسل بلایا، حتیٰ کہ مکی دور کے اندر اس پیغمبر نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو بلاتے رہے۔
اور جب مایوس ہو گئے کہ بس ان لوگوں میں تو اب ہدایت قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ فیصلہ کیا تھا. فیصلہ کیا کیا؟ یہ فیصلہ کیا کہ اب طائف چلا جائے، طائف کے اندر دیکھا جائے شاید وہاں کوئی ملے، وہاں کوئی ایسا شخص ملے جو اس دعوت کو قبول کرے. لیکن طائف جانے سے پہلے ایک بار پھر مکہ کی گھر گھر کو دیکھا اور سب لوگوں پر اتمام حجت کر دی، نہیں چھوڑا. یقین ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ 950 سال کے بعد دعا کی. 950 سال میں کیا ہوا؟ ان کے قوم بدلتی گئی.